اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، 45 اور 46، اور ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی الہی کے ذریعے سے، اور بہروں کو جب ڈرایا جائے تو وہ پکار کو نہیں سنتے، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ہی ظالم تھے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو پیش کر رہے تھے، اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان پر استہزاء کر رہے تھے، اور ان کو برے برے القاب سے نواز رہے تھے، اور ان پر الزامات لگا رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیے، قل، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے۔ قرآن پاک میں ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب لفظ قل کہا جاتا ہے کہ کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلان کر دیجئے، یعنی یہ بات دو ٹوک ہو کر بالکل صاف صاف لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے اے نبی، انما انذرکم بالوحی، کہ میں تمہیں جو خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں جو ڈرا رہا ہوں، میں تمہیں جو آگے آنے والے انجام کو بتا رہا ہوں، یہ سب وحی الہی کے ذریعے سے ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ نے میرے اوپر یہ پیغام اتارا ہے، اور اس کے پیغام کو میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو میرا یہ انذار، مجھے یہ خبردار کرنا، تم کو متنبہ کرنا، تم کو آئندہ آنے والے خطرات سے بچانا اور اس کے بارے میں تم کو بیان کرنا، یہ سب وحی الہی کے ذریعے سے ہے، یہ میری اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ بات تو وہی سنے گا جو سننا چاہے گا، لیکن اگر آدمی اپنے کان رکھتے ہوئے بھی بہرا بن جائے، اب وہ نبی اس کو پکار رہے ہیں اور وہ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ بہرا ہے، تو پھر وہ کیسے ان خطرات سے بچ سکتا ہے، کیسے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے، اور کیسے اپنی حفاظت کر سکتا ہے؟ اللہ نے اسے موقع دیا ہے، نبی اسے بلا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، باتوں کو سمجھ بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی کی باتوں کو مذاق میں اڑائے دے رہے ہیں، اس کی حقیقت تک وہ پہنچے ہی نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو الٹے آپ کے اوپر الزام رکھ رہے ہیں، الٹے آپ کے اوپر تہمتیں رکھ رہے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بجائے آپ کو سننے کے صرف آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتنا ہی پکارا جائے، کتنا ہی آواز دی جائے، لیکن اگر کوئی بہرا ہے تو پھر وہ اس کو نہیں سن سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بہرا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سے کہیں پاس میں سے کوئی سانپ آ رہا ہے، اور آدمی چیخ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی سنو، دیکھو تمہارے پاس میں سانپ آ رہا ہے، ذرا ہٹو، ذرا بھاگو، اور وہ تو بہرا ہے، وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، وہ تو اپنی دھن میں مگن مست چلا جا رہا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہو گیا ہے، کفار اور مشرکین کا ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبردار کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں یہ جو تم شرک کر رہے ہو اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ جو اللہ رب العزت کی توحید کو تم تسلیم نہیں کر رہے ہو، اس کی الوہیت کو تم سمجھ نہیں رہے ہو، تو تم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ کی توحید کو سمجھو، شرک کیا ہے اس کو سمجھو، نبی کی رسالت کو سمجھو، اللہ نے جو پیغام اتارا ہے اس پیغام پر عمل کرو۔ مگر یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور وہ ہے کہ منہ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بڑی مصیبت ان کے سامنے آنے جا رہی ہے، اور موت کا وقت کتنی شدت سے تیزی کے ساتھ میں ان کے پاس قریب آ رہا ہے۔
اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس دن کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کرو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، بچکانہ مطالبہ کر رہے ہیں، نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کی ہنسی اور ٹھٹھا کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں اچھا اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ عذاب کو، جیسے قوم سمود پر آ گیا تھا، قوم عاد پر آ گیا تھا، تو پھر ہمارے اوپر بھی عذاب لے آؤ، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا احمقانہ مطالبہ ہے ان کا یہ، اگر ہم ان کے اوپر عذاب بھیج دیں، اگر اس کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے، اگر عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے تو یہ چیخ پڑیں گے، یہ ساری ان کا جو ہوش ہے وہ سب گم ہو جائے گا، اور سارا نشہ ان کا سب کافور ہو جائے گا، اور اپنی حقیقت پر آ جائیں گے، یہ چیخیں گے، چلائیں گے، توبہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے۔ ہم ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ آسائش کی زندگی کو، جو ابھی سکون اور اطمینان کی زندگی ہے، اس کو یہ غنیمت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ رسول ان کے درمیان میں موجود ہے، ان کو سچائی کی راہیں دکھا رہا ہے، حقیقت کی راہیں دکھا رہا ہے، مگر یہ اس کو مان نہیں رہے ہیں، یہ گم ہیں، اپنے آپ میں نشے میں ہیں بالکل۔ ان کو طاقت کا نشہ ہو گیا ہے، اقتدار کا نشہ ہو گیا ہے، قوت کا نشہ ہو گیا ہے، ان کو اپنے خاندان اور قبیلے کا نشہ ہو گیا، یہ اسی میں بدمست ہیں، بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نبی کا رسول کا مذاق اڑاتے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، آج بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، ایک ایک چیزوں کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ کانوں کو رکھتے ہوئے بھی بات کو سن نہیں رہے ہیں، کان ہیں مگر وہ سن نہیں رہے، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں رہے، اور ان کا تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بالکل بدمست ہو کر بھاگے چلے جا رہے ہیں، زندگی ان کو دوڑائے اور بھگائے لیے جا رہی ہے، ان کو یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں مل رہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لیں، اپنی قبر کے بارے میں سوچ لیں، اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ لیں، اللہ کا جو عذاب تیار ہے اس عذاب کے بارے میں سوچ لیں، ان کو اس بات کی مہلت ہی نہیں۔ لہذا یہاں پر فرمایا گیا قل، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، یہ سب سے اہم بات ہے، اور اس بات کو اگر لوگ سمجھ لیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات بتا رہے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بتا رہے ہیں۔ وحی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان کے اوپر پیغام اتار رہا ہے، پھر اس اتارے ہوئے پیغام کو نبی دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور نہ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، بلکہ وہ انہوں نے پہنچائی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کلام اتارا، اللہ نے ان کے اوپر شریعت اتاری، اللہ نے ان پر قانون اتارا، اور وہ اس کو بندوں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے، روزے کا طریقہ یہ ہے، حج کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے، میت کو دفنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہے، اس کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، شادی کے یہ مسائل ہیں، نکاح کے یہ مسائل ہیں، طلاق کے یہ مسائل ہیں، خلا کے یہ مسائل ہیں، وراثت کے یہ مسائل ہیں۔ دنیا، یہ پوری شریعت دنیا کے اندر پیش آنے والے جو ہمارے معاملات ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اور یہ رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دی ہے۔ لہذا یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، شریعت بنانا نہیں ہے، بلکہ شریعت جو اللہ نے اتاری ہے اس اتری ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے قابل بنانے کا ہم اس پر عمل کریں، اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں۔ اور فرمایا گیا کہ چاہے کتنا ہی ڈرایا جائے، کتنا ہی خبردار کر دیا جائے، لیکن جو لوگ بہرے ہیں پھر وہ تو پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ جائے، ایک تھپیڑا ان کو لگ جائے، تو یہ کہہ اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی۔ پھر یہ عاجزی اختیار کر لیں گے، گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، پھر روئیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے، کہیں گے ہائے 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 ہماری بربادی، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی نے غلط کیا، ہماری ہی غلطی ہے، ہائے میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔
ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دی، تو وہ اس عذاب سے بھاگ رہے ہیں جو عذاب ان کو آ کر پکڑ لے گا اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ سدھارا۔ موت ان کے انتظار میں ہے، اور مرنے کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ وقت ہے ان کے توبہ کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کے حضور میں گر جانے کا، یہ وقت ہے اپنی زندگی کو سنوار لینے اور بنا لینے کا۔ اگر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر بعد میں سوائے حسرت اور ندامت کے اور شرمندگی کے اور انہیں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔